رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یسایہ کی کتاب کی آخری قسط پر پہنچ چکے ہیں، اور عزیزو، آج کی قسط میں ہم اس عظیم کتاب کی مرکزی باتوں کی دہرائی کریں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یسایہ کی کتاب کی اس دہرائی میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو جس کا جواب پچھلی ایک ساتھ میں آپ کو نہ ملا ہو، تو وقفے کے دوران اسکرین پر نظر آنے والے فون نمبرز پر یا آپ ہمیں ای میل ایڈریس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ یسایہ کی کتاب کے مطالعے کا طویل سفر کرنے کے بعد ہم نے پچھلی قسط میں اس کو مکمل کیا، پر ہم ایک مختصر سی دہرائی کیے بغیر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے مرکزی موضوعات پر غور کریں گے۔ جو بھی ہمارا پروگرام پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے اسے آج کے پروگرام سے یسایہ کی کتاب کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ سے پھر سے پوچھتے ہیں کہ بائبل کی کتب میں سے یسایہ کی کتاب کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلی اور میں کہوں گا کہ سب سے طویل نبوتی کتاب ہے۔ زبور کی کتاب کے بعد یہ بائبل مقدس کی دوسری بڑی کتاب ہے۔ اس کے 66 باب ہیں۔ یسایہ کے نام کا مطلب ہے خدا کی نجات، اور اس کتاب میں اس میں خدا کی نجات کی بات ہوئی ہے جو مسیح کے بغیر ممکن نہیں، اور جس نے مسیح کو پایا نجات کو پایا۔ اس میں مسیح کی بہت سی باتیں ہوئیں، اور میں کہوں گا کہ مسیح اس یسایہ نبی کی کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ ہم اس کے مصنف کے متعلق بات کریں گے اور نمایاں کریں گے کہ اس نے صرف یسایہ کا پہلا حصہ نہیں لکھا۔ اکثر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یسایہ نبی نے ایک تا 39 باب پہلا حصہ خود لکھا، جبکہ دوسرا حصہ 40ویں باب سے آخر تک کتاب کا مصنف کوئی اور ہے۔ ہمیں مصنف اور اس پوری کتاب کے موضوع کے متعلق بتائیے۔ نئے عہد نامے کو پڑھیں تو اس میں ہمیں یسایہ کی کتاب کے دوسرے حصے کا حوالہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ناصرت کے عبادت خانے میں یسایہ نبی کا صحیفہ خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا۔ اس نے یسایہ 61 میں سے پڑھا اور یہ دوسرے حصے میں آتا ہے۔ اور اعمال 8 میں بھی میں کہوں گا ایسا ہی ہوا۔ حبشی یروشلم سے اپنے ملک کو جا رہا تھا تو اس نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا تھا، خاص کر کے 53واں باب۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے حصے کا مصنف ایک ہی ہے، اور ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے مضمون تھوڑے تھوڑے میں کہوں گا کہ مختلف ہیں۔ لہٰذا دونوں حصے یسایہ نبی نے لکھے۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں بتائیے، ایک تا 39واں باب اور 40ویں باب سے آخر تک، یعنی پہلے اور دوسرے حصے میں کیا فرق موجود ہے؟ مثلاً پہلا حصہ یعنی 1 تا 40ویں باب میں واضح ہے کہ اسور ان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اسور کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس میں بابل کی بات ہوئی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دو مختلف مصنف ہیں۔ یقیناً یہ شریر اور اندھے لوگ یسایہ کے مصنف ہونے کا انکار کرتے ہیں تاکہ یسایہ نبی کی اس نبوتی کتاب کا اور اس کی نبوت کا انکار کر سکیں، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا حصہ کسی اور نے تحریر کیا، کیونکہ شاہ فارس میں کہوں گا کہ یسایہ نبی کے دور سے بہت ہی سالوں بعد آیا تھا۔ اور میں یہاں پر واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس ایک نبوتی کتاب ہے، اور یسایہ نبی کا اس طرح کی باتیں کرنا حیرانی کی بات نہیں۔ یسایہ کو پتہ نہ چلتا، لیکن خدا نے یہ باتیں اس پر عیاں کیں، اور یسایہ کی کتاب کے دوسرے حصے میں خدا کے متعلق واضح طور پر لکھا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں۔ قدیم سے وہ باتیں جو اب تک واقع نہیں ہوئیں وہ بتاتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میری مصلحت قائم رہے گی، میں اپنی مرضی پوری کروں گا۔ 45ویں باب کے علاوہ 44ویں باب کے اختتام پر بھی شاہ فارس کی آمد کی نبوت ہے کہ وہ بابل کو تباہ کرے گا اور فرات کا پانی سوکھ جائے گا۔ وہ بابل کے شہر کی فصیلوں کے نیچے سے داخل ہوگا۔ یہ سچائی ان کے لیے ہے جو نبوت کو رد کرتے ہیں۔ آپ نے دو بڑے حصوں کا ذکر کیا، ایک تا 39واں باب اور 40ویں سے 66ویں باب تک۔ کیا اس کتاب کی مزید تقسیم موجود ہے؟ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ 1 تا 35 باب بڑا حصہ ہے، اور پھر درمیان کا حصہ جو نبوتی نہیں بلکہ تاریخی ہے، اور پھر 36 تا 39 تاریخی ابواب ہیں، اور پھر دوسرا حصہ یعنی
40 था 66वां बाब, और मैं कहूँगा कि इसमें तसल्ली बहुत ही वाज़ेह है। इसमें यहूदा के खादिम की बात हुई, यानी मसीह जिसने खादिम की सूरत इख्तियार की। पहला हिस्सा 1 था 35 बाब, और मैं कहूँगा कि इसके मजीद हिस्से हैं। और दूसरा हिस्सा 40 था 66 बाब के आगे 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है। 3 हिस्से और दरमियान में 4 तारीखी अबवाब जमा होकर 7 बनते हैं। बाइबल मुकद्दस 7 की किताब है, और हबक्कुक के 3 बाब में ये लिखा है कि तीर कमान गिलाफ से निकाली गई उसके कलाम के 7 तीर हैं, और कलाम 7 में तकसीम शुदा है। भाई यूसुफ, आपने कहा कि तीसरे हिस्से के मजीद 3 हिस्से हैं। लिहाजा भाई यूसुफ, आप हमें बताइए कि इसके हर हिस्से में किस बारे में बात हुई। इस हिस्से में कुल 27 अबवाब हैं। इसके 3 हिस्से हैं, और हर हिस्से में 9 अबवाब आते हैं। और 40 ता 48वें बाब के आखिरी हिस्से में लिखा है कि खुदावन फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। और 49 ता 57 बाब ये दरअसल 9 अबवाब हैं, और ये हिस्सा इसी जुमले पर ख़त्म हुआ, और फिर आखिरी हिस्सा आता है। पहले हिस्से में बाबल की असीरी और उससे लौटकर वापस आने की बात हुई है, और मैं कहूँगा कि ना इसमें सिर्फ लौट कर आने की बात हुई है, बल्कि इसमें तसल्ली भी है। और फिर शाह फारस खौरस की फतह का जिक्र भी इसी में मिलता है, और आखिरी हिस्सा मसीह के बारे में बात करता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ 49वें बाब में मसीह के बारे में एक नज़म है, और फिर इसके बाद दूसरी नज़म 50वें बाब में है। 53वें बाब में मसीह के दुख, मौत और जी उठने की बात की गई है, और आखिरी हिस्से 57 से 66 में मुस्तकबिल की बरक़ात की बात हुई है, और फिर 1000 साला बादशाही की। लेकिन इसका मरकजी मौजू मुस्तकबिल में यरूशलेम की बरक़ात हैं, और इसका जिक्र यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मिलता है। इस किताब में बार बार लिखे और दोहराए जाने वाले अल्फाज का बताइए, ताकि हम सब इस किताब को बेहतर तौर पर समझ सकें। देखें भाई, मैं कहूँगा कि इसराइल का कदूस यसाया की किताब के दोनों हिस्सों में आया, और इससे अंदाज़ा होता है कि इसका लिखने वाला दरअसल एक ही मुसन्निफ है। और मैं कहूँगा कि खुदा की वाज़ेह ख़ुसूसियात कि वो दरअसल कदूस है, और हम अक्सर कहते हैं कि खुदा अजीम और कुदरत वाला और हिकमत वाला है। ये सब सच है, पर हम ये भूल जाते हैं कि खुदा कदूस है। और जब खुदा की कुदरत की बात होती है, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने एक बार फरमाया और मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। यसाया के 6 बाब में खुदा की कदूसियत का बयान है। कदूस कदूस कदूस, और खुदा की कदूसियत उससे जुदा नहीं हो सकती, और यही सच है। 3 हिस्से हैं, नबूती, तारीखी और मसीहाई। मसीह से मुंसलिक हिस्सा, इसराइल के कदूस ने उस कौम के गुनाहों पर मुलामत की। तारीखी हिस्से में इसराइल के कदूस ने उनको दुश्मनों से बचाया, और मसीहाई हिस्से में इसराइल का कदूस तसल्ली देता है। ये इसराइल का कदूस है। सही। भाई यूसुफ ने बताया कि ये पहली और तवील नबूवती किताब है। मैं जानना चाहूँगा कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में नबूवती कलाम से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है जी, ये किताब माजी में और बड़ी मुसीबत में खुदा और लोगों से उसके रिश्ते से मुंसलिक है। आज के दौर में कलीसिया के ईमानदार इन हवालाजात से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो इसको अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे लागू करें। जी भाई, खुदा कभी भी बदलता नहीं, ठीक है। और जिसके मुतल्लिक हमने यसाया की किताब में पढ़ा, वही खुदा आज भी हमारा खुदा है। यसाया की किताब के मुताबिक हम खुदा के मुतल्लिक क्या सीखते हैं? खुदा को मकारी और झूठ से बहुत नफरत है। सिर्फ अच्छे अल्फाज नहीं, बल्कि उनका दिल खुदा से भी दूर हो। पहले और 29वें बाब में इस पर मलामत हुई, और बहुत सी चीजें खुदा को नापसंद है। वो नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अगर आप खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो सच्चाई को अपनाएं। खुदा बातनी सच्चाई को पसंद करता है, और उसे गरूर से नफरत है। हमने पूरी किताब और आखिरी बाब में भी यही सीखा। लेकिन मैं उसी शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है, जबकि बाकी ये कहते हैं कि मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। खुदा के साथ खाकसारी और इन्हसारी से चलें। और इस पूरी किताब में खुदा ने बुत परस्तों को मलामत की। ये अपनी कदीम शक्ल में आज मौजूद नहीं है, बल्कि इसने आजकल लालच और हवस की शक्ल इख्तियार कर ली है। और यही नहीं, उनका खुदा पेट है और वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। वो खुश होते हैं। हवस ही सब कुछ है।
اور میں کہوں گا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو بتوں سے نفرت ہے، اور داؤد نے دعا کی کہ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرا خوف مانوں۔ یہاں پر دیکھیں کہ داؤد خدا سے یکسوئی مانگتا ہے، اور خدا کا خوف بھی۔ خدا قدوس ہے، وہ تسلی دیتا ہے، وہ صرف داؤد کو نہیں بلکہ سب کو تسلی دیتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جو بھی خدا کے پاس عاجزی سے آتا ہے وہ تسلی پاتا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم اس کتاب سے بہت مستفید ہوئے ہیں، اور جب بھی اسے پڑھیں تو اس کتاب میں ہمیں خدا کی خصوصیات واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور یہی سچ ہے۔ گو اس میں لکھے گئے واقعات ہمارے متعلق نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے ہیں۔ خداوند کی تسلی پر تکیہ کریں، اس کی قدوسیت کا خوف مانیں، جان لیں کہ اس کو بدی، تکبر اور منافقت سے نفرت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یسایہ کی کتاب میں ہم مسیح کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک نبوتی کتاب ہے، یہ پرانے عہد نامے میں ہے۔ پرانے عہد نامے میں مسیح کے متعلق اکثر پیشن گوئیاں یسایہ کی کتاب میں ملتی ہیں۔ اس کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک ہم مسیح کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پرانے جی۔ عہد نامے میں مسیح کا ذکر سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ یسایہ کی کتاب میں ہوا ہے، اور میں کہوں گا کہ زبور کی کتاب بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ مسیح کواری سے پیدا ہوگا، اور اس کا ذکر یسایہ کے 7:14 کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا۔ اور مسیح کی مقدس اور بے عیب زندگی کا بیان یسایہ کے 42ویں باب میں واضح طور پر ہوا، اور یسایہ 49 میں بھی اس کی خدمت کا بیان ہے، اور یسایہ کے 53ویں باب میں مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی واضح طور پر بات ہوئی۔ اور مجھے مسیح کی سلطنت کی سب سے خوبصورت بات یہ لگی جس کا 9ویں باب میں لکھا ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور لکھا ہے، دیکھو ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا، اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے۔ مسیح کی سلطنت کیسی ہوگی؟ جیسے ابھی ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں، اور طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، انتشار اور ہر طرف بد نظمی ہے۔ مسیح اور اس کی حکومت کی خصوصیات کا بیان یسایہ کی کتاب کی طرح ہمیں اور کہیں نہیں ملتا۔ یسایہ 11:65 اور 35ویں باب میں مسیح کی حکومت کی خصوصیات موجود ہیں، اور انہیں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چلیے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سوال ہے۔ 42ویں باب کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تاثر اس کی ستائش کرو، بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ وہ شخص کیدار کے خیموں سے بیابان سے آئے گا، لوگ اس کے لیے گیت گائیں گے۔ اس کا اشرہ خداوند کی طرف ہے یا کہیں اور؟ ان آیات میں کیدار سے آنے والے کی بات نہیں ہوئی، بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، اور پھر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال کی تعریف کریں، اور وہ کس خداوند کی تمجید کریں گے۔ دیکھیں باب کے شروع میں کہوں گا کہ ہم نے خدا کے برگزیدہ کا پڑھا۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ اس کے بپتسمے پر آسمان کھل گیا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس سے اگلی آیات مسیح پر پوری اترتی ہیں، اور پھر متی کے 12ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈوں کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستے سے عدالت کرے گا، وہ مان نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے، اور جزیے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ متی کے 12ویں باب میں یہ لکھا ہے، اور یہ تمام الفاظ مسیح کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کیدار سمیت ساری دنیا ایک ہی دن میں خدا کے پاس واپس لوٹ آئے گی، اور کیدار کا ذکر کبھی بھی اطمینان بخش نہیں۔ اور زبور 120 میں لکھا ہے کہ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں، صلح کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی ہے۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور کیدار ان علاقوں میں سے ہے جہاں کے لوگوں نے خدا کو نہ جانا۔ پر سب چیزوں کی بحالی کے وقت وہ اور تمام دنیا کے لوگ خدا کے پاس لوٹ آئیں گے، اور ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہی سچ ہے۔
शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत बरकत दे। आपके साथ इस किताब का मुताला करने का बहुत लुत्फ आया। हमने इसके अब्वाब की मुख्तसर सी दोहराई की। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने यसाया की किताब का मुताला किया। इस अजीम किताब और नबूवत में मुस्तकबिल के वाक़यात बयान हैं कि कौम मसीह को रद्द करके बड़ी मुसीबत से गुजरेगी। खुदावंद उनको बहाल करेगा और वो 1000 साला बादशाही की बरकत में दाखिल होगी। इस किस्त को ख़त्म करने से पहले मेरा आप सबके लिए एक ही पैगाम है। मसीह निजात दहिंदा है। वो आया पर लोगों ने उसको रद्द किया। अब वो परागंदा हुए खुदावंद उनको बड़ी मुसीबत से गुजारेगा ताकि उनको बहाल करे। मसीह खसूसन आपके लिए आया। अजीजो, खुदा की निजात खुदावंद यसु मसीह के वसीले से मिलती है। कफारे और निजात का दिन अब तक चल रहा है। खुदा ने आपकी तरफ हाथ फैलाया। आपका निजात दहिंदा आपको बुलाता है। लिहाजा निजात के इस पैगाम को नजरअंदाज ना करें। मसीह कंवारी से पैदा हुआ, वो हमारे पास आया। यसाया 53 में मसीह की मुसीबतों का बयान है। और अजीजों, मसीह ने ये सब दुख हमारे लिए सहे। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। उस पर जुल्म हुआ, उसकी तहकीर हुई, पर वो कुछ ना बोला। मसीह ने सब सहा और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। क्या आप मसीह के दुखों और उसकी कुर्बानी की कदर करते हैं? अजीजों, मसीह और उसकी कुर्बानी ही अब्दी जिंदगी का वाहिद दरवाजा है। इसलिए नई किताब शुरू करने से पहले अपना फैसला लीजिए कि क्या आपने निजात को कबूल किया? क्या आपने मसीह को कबूल किया? क्या मसीह के वसीले से खुदा की रास्ती पहन ली? मुझे उम्मीद है कि आपने ये किया है। हम अगली किस्त में एक नई किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे।